السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ آپ کو ڈر نہ لگے، سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں، ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے راشد محمود نے۔ چلیے سنتے ہیں راشد محمود کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام راشد محمود ہے اور جو کچھ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ اس رات کی بات ہے جو آج بھی میری نیند چھین لیتی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے بھلا دوں، خود کو سمجھاؤں کہ شاید وہ سب میرا وہم تھا، مگر میرا دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کا ہے، جب میں خانیوال بس اڈے پر بطور کنڈکٹر کام کرتا تھا۔ رات کی شفٹ میری ذمہ داری ہوتی تھی، خاص طور پر وہ بس جو خانیوال سے بہاولپور جاتی تھی۔ وہ روٹ کافی سنسان تھا، خاص طور پر جب آدھی رات کے بعد بس چلتی تھی۔ اس رات بھی سب کچھ معمول کے مطابق تھا، یا کم از کم شروع میں تو ایسا ہی لگا۔ رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ مسافر کم تھے، شاید 10 یا 12 لوگ ہوں گے۔ ڈرائیور اشفاق بھائی تھے جن کے ساتھ میں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے عادی ہو چکے تھے۔ رات بس چل پڑی۔ خانیوال کی روشنیوں سے نکل کر جیسے ہی ہم اندھیرے میں داخل ہوئے، ایک عجیب سا سکوت ہر طرف چھا گیا۔ وہ روڈ، وہ سنسانے، جیسے دنیا میں ہم ہی رہ گئے ہوں۔ میں حسب عادت کرایہ اکٹھا کرنے لگا، ایک ایک سیٹ پر جا کر ٹکٹ کاٹ رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا یہاں تک کہ میں پچھلی طرف پہنچا۔ وہاں ایک سیٹ تھی کھڑکی کے ساتھ والی، اور مجھے لگا جیسے وہاں کوئی بیٹھا ہے۔ میں رک گیا، نظر دوبارہ ڈالی، لیکن سیٹ خالی تھی۔ میں نے خود کو جھٹکا دیا، راشد تو تھک گیا ہے، وہم ہو رہا ہے۔ میں واپس مڑا مگر دل میں ایک عجیب سا بوجھ آ گیا تھا۔ میں اگلی سیٹوں کی طرف بڑھ گیا مگر ہر چند لمحوں بعد میری نظر پیچھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا وہی سیٹ، اس پر جیسے کسی کے بیٹھنے کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ سیٹ کا فوم ہلکا سا دبا ہوا تھا، جیسے کوئی واقعی وہاں موجود ہو۔ یہ سب دیکھ کر میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے ہمت کر کے آواز لگائی، بھائی صاحب ٹکٹ لے لیں، لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ میں آہستہ آہستہ اس سیٹ کے قریب گیا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا، مجھے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا محسوس ہوا۔ حالانکہ بس کی کھڑکیاں بند تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، سیٹ کو چھوا، وہ واقعی دبی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، جیسے کسی نے مجھے جلا دیا ہو۔ میں دوڑ کر آگے آیا اور اشفاق بھائی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بھائی پیچھے کوئی بیٹھا ہے مگر نظر نہیں آ رہا۔ وہ ہنس پڑے، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اتنی رات کو ایسی باتیں مت کیا کرو۔ میں نے کچھ نہیں کہا مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بس ایک چھوٹے سے اسٹاپ پر رکی۔ وہاں کوئی مسافر نہیں تھا۔ ہم نے دروازہ کھولا اور پھر بند کر دیا اور دوبارہ روانہ ہو گئے۔ اسی لمحے مجھے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی بس میں چڑھا ہو۔ میں نے فوراً پیچھے دیکھا مگر دروازہ بند تھا اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے ہمت کر کے پھر اس سیٹ کی طرف دیکھا۔ اس بار وہ خالی نہیں تھی، یا شاید تھی مگر نہیں تھی۔ مجھے وہاں ایک سایہ سا نظر آیا، دھندلا سا، جیسے کوئی انسان بیٹھا ہو مگر واضح نہ ہو۔ میں نے آنکھیں ملی، دوبارہ دیکھا، سایہ غائب تھا۔
میں نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اچانک بس کے اندر ایک آواز گونجی، ٹکٹ۔ یہ آواز بہت دھیمی تھی مگر صاف۔ میں چمک گیا۔ اشفاق بھائی نے بھی بس کی بریک ہلکی سی دبا دی۔ تم نے سنا؟ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ کسی نے ٹکٹ کا کہا ہے۔ اب بس میں موجود باقی مسافر بھی بے چین ہونے لگے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے دعائیں پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ لیکن آگے سے مکمل خاموشی، اور پھر وہی آواز آئی، اس بار تھوڑی قریب سے، ٹکٹ دے دو۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے بڑھا، ہر قدم کے ساتھ میرا دل جیسے سینے سے باہر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس سیٹ کے قریب پہنچا مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالکل سامنے کھڑا ہے۔ میں اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا مگر وہ وہاں موجود تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ٹکٹ مشین نکالی اور ہوا میں ٹکٹ بڑھا دیا۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا، پھر ٹکٹ میرے ہاتھ سے غائب ہو گیا۔ میں چیخ اٹھا، پورے جسم میں جیسے میرے بجلی دوڑ گئی ہو۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور سیٹ پر نظر ڈالی۔ اب وہاں ایک شکل تھی، انسانی شکل مگر چہرہ دھندلا، آنکھیں خالی، جیسے کوئی بہت دور سے دیکھ رہا ہو۔ اس نے سر تھوڑا سا میری طرف موڑا اور بہت آہستہ سے کہا، میں ہر رات سفر کرتا ہوں، کوئی مجھے میری منزل تک نہیں پہنچاتا۔ یہ سن کر میری سانس رک گئی۔ میں نے چیخ کر اشفاق بھائی کو کہا، بس روکے۔ انہوں نے فوراً بریک دبا دی۔ بس ایک سنسان جگہ پر رک گئی، چاروں طرف اندھیرا تھا، کوئی آبادی نہیں تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر کود گیا۔ باقی مسافر بھی گھبرا کر اترنے لگے۔ اشفاق بھائی نے بھی پوچھا، کیا تھا وہ؟ میں کچھ بول نہیں پایا۔ ہم نے ہمت کر کے دوبارہ بس کے اندر جھانکا۔ وہ سیٹ اب خالی تھی، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر سیٹ پر ایک ٹکٹ پڑا تھا، وہی ٹکٹ جو میں نے دیا تھا، مگر اس پر کچھ لکھا تھا جو پہلے نہیں تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ ٹکٹ اٹھایا۔ اس پر لکھا تھا، منزل، وہ جگہ جہاں کوئی واپس نہیں آتا۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی رات کی ڈیوٹی نہیں کی۔ میں نے وہ نوکری چھوڑ دی۔ آج بھی جب میں کسی بس میں بیٹھتا ہوں تو ہمیشہ پچھلی سیٹ کو دیکھتا ہوں، اور ہر بار مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی وہاں بیٹھا ہے، کسی ایسے کنڈکٹر کا انتظار کرتا ہوا جو اسے اس کی آخری منزل تک لے جائے۔ میں آج بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا، لیکن ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، وہ کوئی وہم نہیں تھا۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے عدنان حفیظ نے۔ چلیے سنتے ہیں عدنان حفیظ کی سٹوری انہیں کی زبانی۔ میرا نام عدنان حفیظ ہے اور میں جو کچھ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ تقریباً 4 سال پرانا ہے۔ سردیوں کی ایک رات جب میں لاہور سے اسلام آباد اپنی گاڑی میں اکیلا سفر کر رہا تھا۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس دن اچانک مجھے اسلام آباد جانا پڑ گیا۔ کام ختم ہوتے ہوتے رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ ہوٹل میں رکنے کی بجائے سیدھا ڈرائیو کر لیتا ہوں، کیونکہ اگلے دن صبح ایک اہم میٹنگ تھی میری۔ شروع میں سب کچھ بالکل نارمل تھا، موٹر وے کی ہموار سڑک، گاڑیوں کی ہلکی ہلکی روشنی اور ریڈیو پر مدھم میوزک، سب کچھ ایک عام سفر جیسا لگ رہا تھا۔ لیکن جیسے جیسے میں لاہور سے دور ہوتا گیا ویسے ویسے ٹریفک کم ہوتی گئی اور رات گہری ہوتی گئی۔ کلر کہار کے قریب پہنچتے پہنچتے وقت تقریباً رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ وہ علاقہ ویسے ہی تھوڑا سنسان ہوتا ہے، خاص طور پر رات کے وقت۔ ارد گرد پہاڑ، اندھیرا اور دور دور تک کوئی آبادی نہیں۔ میں تھوڑا سا تھک بھی چکا تھا مگر خود کو جگائے رکھنے کے لیے میں نے کھڑکی تھوڑی سی کھول دی۔
ٹھنڈی ہوا اندر آئی، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب سا احساس بھی آیا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے سر جھٹکا۔ عدنان، بس تھکن ہے۔ میں نے رفتار تھوڑی کم کی اور سیدھا سامنے دیکھنے لگا۔ اسی دوران دور مجھے کچھ نظر آیا۔ سڑک کے کنارے کوئی کھڑا تھا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ وہ ایک لڑکی تھی، سفید لباس میں ملبوس۔ میرے ہاتھ سٹیئرنگ پر سخت ہو گئے۔ اتنی رات کو یہاں اکیلی؟ میرا دل ایک لمحے کے لیے تیزی سے دھڑکا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ واقعی ایک لڑکی تھی۔ لمبے کھلے بال، سفید کپڑے، اور وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہاتھ دے رہی تھی، لفٹ مانگ رہی تھی۔ میرے دماغ میں فوراً کئی سوالات آئے۔ کیا کروں؟ روکوں یا نہ روکوں؟ ایسی جگہ پر کسی کو چھوڑ دینا بھی عجیب لگ رہا تھا، خاص طور پر ایک لڑکی کو۔ میں نے گاڑی آہستہ کی اور چند لمحے سوچنے کے بعد بریک لگا دی۔ گاڑی اس کے قریب رک گئی۔ وہ آہستہ آہستہ میری گاڑی کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ قریب آئی، مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، حالانکہ گاڑی کے اندر ہیٹر چل رہا تھا۔ میں نے شیشہ نیچے کیا۔ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بہت دھیمی آواز میں بولی، مجھے آگے تک چھوڑ دیں گے؟ اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے، نہ گھبراہٹ نہ جلدی، بس ایک سیدھا سا جملہ۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ بغیر کچھ کہے اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ بیٹھی، گاڑی کے اندر کا درجہ حرارت اچانک جیسے بہت کم ہو گیا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی۔ اس کا چہرہ عجیب حد تک صاف مگر بے جان، آنکھیں سیدھی سامنے جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ میں نے گاڑی دوبارہ چلائی۔ کچھ لمحے مکمل خاموشی رہی۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، آپ کو کہاں چھوڑنا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، آگے۔ بس ایک لفظ۔ میں نے مزید کچھ نہیں کہا، لیکن میرے دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ گاڑی کے شیشے دھندلا رہے ہیں، جیسے اندر بہت ٹھنڈ ہو۔ میں نے ہیٹر بڑھا دیا، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے بال ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، حالانکہ گاڑی کے اندر ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ میں نے نظریں ہٹا لی۔ پھر اچانک اس نے کہا، آپ پہلے بھی یہاں سے گزرتے ہیں کیا؟ میں چونک گیا۔ جی ہاں، کئی بار۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی اور پھر بولے، پھر آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ میں نے فوراً جواب دینے کی کوشش کی، شاید آپ یہاں نہیں تھے۔ وہ آہستہ سے میری طرف مڑی۔ پہلی بار اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں، میں آج تک بیان نہیں کر سکتا وہ کیسی تھی، گہری، خالی، جیسے اندر کچھ ہو ہی نہ۔ میں ہمیشہ یہاں ہوتی ہوں، اس نے کہا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے رفتار تیز کر دی۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ بس ایک عجیب لڑکی ہے اور کچھ نہیں، لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ چند منٹ بعد اس نے اچانک کہا، گاڑی روکیں۔ میں نے ارد گرد دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی سٹاپ، نہ کوئی آبادی، صرف اندھیرا۔ جہاں؟ ہاں، یہیں پر۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سرد تھی۔ میں نے گاڑی آہستہ کی اور روک دی۔ وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر اتر گئی۔ میں نے فوراً پیچھے دیکھا، وہ سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ اس سے پوچھوں، آپ یہاں کیا کریں گی؟ مگر الفاظ میرے گلے میں اٹک گئے۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تقریباً 10 سیکنڈ بعد، نہ جانے کیوں، میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، وہ وہاں پر اب نہیں تھی۔ میں نے فوراً بریک لگا دی، گاڑی روکی اور باہر نکل کر پیچھے دیکھا۔ سڑک خالی تھی، وہ اب غائب ہو چکی تھی۔
میرے جسم میں جیسے سنسنی دوڑ گئی۔ میں فوراً گاڑی میں واپس آیا، دروازہ بند کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، شاید وہ جلدی سے کہیں چلی گئی ہوگی، لیکن اندر کہیں کچھ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے گاڑی دوبارہ چلا دی، مگر اس کے بعد جو ہوا وہ سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ چند منٹ بعد مجھے اپنے ساتھ والی سیٹ سے آواز آئی، آپ نے مجھے یہاں کیوں چھوڑا؟ میرا خون جیسے جم سا گیا۔ میں نے آہستہ سے سر گھمایا۔ وہ دوبارہ میرے ساتھ بیٹھی تھی، بالکل اسی طرح جیسے کہ پہلے۔ میں چیخنے ہی والا تھا مگر آواز نہیں نکلی۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس بار اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر وہ مسکراہٹ انسانی نہیں تھی۔ میں نے کہا تھا نا، میں ہمیشہ یہیں ہوتی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے پوری طاقت سے بریک لگائی، گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ رک گئی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکلا اور بغیر پیچھے دیکھے دوڑنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر دوڑتا رہا۔ آخر کار ایک وہاں سے گزرنے والی گاڑی نے مجھے دیکھا اور روک لیا۔ انہوں نے مجھے پانی دیا اور میں کچھ دیر بعد خود کو سنبھال سکا۔ جب میں نے ہمت کر کے اپنی گاڑی کی طرف دیکھا، وہ سڑک پر کھڑی تھی اور اس کی اگلی سیٹ خالی تھی۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی رات کو اکیلے ڈرائیونگ نہیں کی۔ آج بھی جب میں اس راستے سے گزرتا ہوں تو رفتار بڑھا دیتا ہوں، اور کبھی کبھی مجھے سڑک کے کنارے ایک سفید لباس میں کھڑی لڑکی نظر آتی ہے، لفٹ کے لیے ہاتھ دیتی ہوئی، کسی اور کا انتظار کرتی ہوئی، اور میں جانتا ہوں اگر کوئی رک گیا تو وہ کبھی اکیلا واپس نہیں آئے گا۔ دوستو، اب سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔